یہ میں نے جب وہ ویڈیو اپلوڈ کی نا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے، تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس پہ کامنٹس کیے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جسم کی غذا کی بات آپ نے کی ہے تو روح کی غذا کی بھی بات کیجیے۔ تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم کسی چیز کی ضرورت کا تعین تو اس بات سے کر سکتے ہیں نا کہ اگر ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو۔ مثلاً یہ پودے ہیں، ان کی کیا غذا ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے کیا کھانا ہے، اس کا ہم تعین کر سکتے ہیں۔ تو روح کیا کھاتی ہے، روح کی کیا غذا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روح ہے کیا۔ تو آپ خود بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کو معلوم ہے روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہم نے صرف سنی ہیں، یا کتابوں میں پڑھی ہیں، یا ہمارے بڑوں نے کچھ ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں خود روح ایک تجربے کے طور پر محسوس کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہ جسم ہمیں تجربے کے طور پر محسوس ہوا ہے۔ اس ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے، اس ہاتھ کو میں کوئی آسانی پہنچاتا ہوں تو مجھے اس کا سردی گرمی سے بچاتا ہوں تو مجھے اس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن روح کیا ہے؟ کیا وہ ایک ایکسپیرینس کے طور پر، ایک نالج کے طور پر تو مجھے معلوم ہے اس کا، لیکن ایک ایکسپیرینس کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ نہیں؟ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی غذا، اس کی خوراک کی باتیں کرنا وہ سب تھیوریٹیکل باتیں ہوں گی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں روح کی غذا عبادت ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روح کی غذا موسیقی ہے، اپنے حساب سے وہ مجھے معلوم نہیں، ٹھیک کہتے ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں خدمت جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم روح کو جانتے ہیں؟ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میری پرسیپشن ہے اس کے بارے میں، اور پرسیپشن کے بارے میں جیسے میں بہت دفعہ میں نے عرض کیا ہے، میں صرف وہ بات کروں گا آپ کے ساتھ شیئر جو ایک تجربے کے طور پر مجھے معلوم ہے۔ جو چیز میں نے کتابوں میں پڑھی ہے اور تھیوریٹیکل نالج کی ایک علم کے حساب سے میرے ذہن کے اندر ہے، اس کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جاوید اقبال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جاوید اقبال کو جانتے ہیں اس 5 فٹ 8.5 انچ کے ایک جسم کے طور کے اوپر، یعنی اس فارم میں آپ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاوید اقبال ہے، یہ جاوید اقبال ہے، یہ جاوید اقبال ہے، یہ جاوید اقبال ہے۔ اچھا، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ یہاں سے کٹ جائے اور یہ کٹا ہوا ٹکڑا زمین پر پڑا ہو، کیا یہ کٹا ہوا ٹکڑا جاوید اقبال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس کا مطلب ہے جو باقی بچ گیا ہے وہ جاوید اقبال ہے۔ اچھا، اب اگر یہاں سے کٹ جائے اور یہ بھی زمین پہ پڑا ہو، یہ بھی جاوید اقبال نہیں ہے۔ یہاں سے کٹ جائے، یہاں سے کٹ جائے، یہ بھی جاوید اقبال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جاوید اقبال بس صرف یہاں گروئن سے لے کر اور یہ سر تک یہ جاوید اقبال تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہو جائے جس سے انتڑیوں کا کام اور گردوں کا کام اور پھیپھڑوں کا کام بھی کوئی مشین لے لے، اور ہم پھیپھڑوں کو بھی نکال دیں اور گردوں کو بھی نکال دیں اور انتڑیوں کو بھی نکال دیں، تو کیا جو باقی اتنا سا بچ جائے گا جو کہ مشین، وہ جاوید اقبال ہوگا؟ تو آپ کہیں گے ہاں جی وہی جاوید اقبال ہوگا۔ تو اگر فرض کریں ہاتھ کے کاٹنے، ٹانگ کے کاٹنے، پھیپھڑے کے نکالنے اور گردے کے نکالنے سے جاوید اقبال کو کچھ نہیں ہوا اور وہ موجود تھا، تو اس بات کو ہم ایکسٹرا پلاٹ کریں تو دل کو نکال دینے سے بھی جاوید اقبال نہیں ہوگا، تو اس کے علاوہ کچھ اور ہے جو جاوید اقبال ہے۔ تو پھر جاوید اقبال کیا ہوا؟ یہ جسم تو نہ ہوا، پھر کیا؟ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا اور روح اور جو ہے ایک جان نکل جائے گی اس میں سے، آدمی مر جائے گا، اور جب وہ زمین پہ پڑا ہوگا تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یہ جاوید اقبال ہے، وہ کہے گا جاوید اقبال کی باڈی۔ ہم سب کے بارے میں اپنے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، مگر یہ ہم سب کے لیے درست ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم تو جاوید اقبال ہے، روح کا تعلق کو اس جسم کے ساتھ تو بالکل نہ ہوا۔ دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو میری انٹلیکٹ ہے، جتنی کسی کا بھی ذہانت کا لیول ہے، جتنا اس کی میموری ہے، کیا یہ جاوید اقبال ہے؟ تو عمومی طور پر ہم لوگوں کو یا تو ان کے جسمانی کانٹیکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں یا ان کے انٹلیکچوئل کانٹیکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں کہ جی جاوید اقبال کیا کوئی بھی شخص بہت ذہین ہے، کوئی بھی شخص کم ذہین ہے، کوئی بھی شخص بہت بڑا پینٹر ہے، کوئی شخص بہت بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی شخص بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اب اس ساری چیزوں کا تعلق اس کی انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، اور یہ جو انٹلیکٹ اور میموری ہمارے آئی ہے، یہ ساری کی ساری پیدائش کے وقت تو نہیں تھی، یہ بعد میں ایکوائر ہو کر آئی ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو میں ڈاکٹر نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے جو ڈاکٹر بننا ہے یہ اسکل بعد میں آئی ہے، لہٰذا یہ جاوید اقبال تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جاوید اقبال پیدا ہوا تھا تو وہ تو ان ساری اسکلز کے بغیر تھا، یہ تو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں، یہ تو اس کے اوپر پینٹنگ ہوئی ہے، تو اصل جاوید اقبال تو یہ بھی نہیں ہے۔
اور دیکھیے اسی طرح جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی ہیڈ انجری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا بعض ڈرگس کی وجہ سے میموری انسان کی لوز ہو جائے اور اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میرا نام جاوید اقبال ہے، اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا بھائی ہوں، تو وہ جو شخص پڑا ہوگا وہ پھر بھی وہ ہوگا، جاوید اقبال ہوگا، چاہے اس کی میموری نہ ہو۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ نہ تو یہ ہمارا جسم ہم ہے اور نہ ہماری میموری ہم ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے جو ہم ہیں، اور شاید وہ تیسری چیز ہی وہ روح ہو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو روح ہے وہ کوئی جسمانی چیز تو ہے نہیں، اور خوراک تو ہوتی ہے جسمانی چیز کی، اور جو جہاں سینے میں دھڑک رہا ہے یہ دھڑکنا جاوید اقبال نہیں ہے، جو اس کو پیچھے سے دھڑکا رہا ہے وہ جاوید اقبال ہے۔ وہ پھر کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ایک سمپل سی مثال ہے کہ ایک دیا ہے جس کی بتی آپ کو نظر آ رہی ہے، اب وہ بجھا ہوا ہے، اب ایک اور دیے کو، جلتے ہوئے دیے کو آپ قریب لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اور وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز اس دیے سے اس دیے میں منتقل ہوئی ہے وہ اصل میں روشنی ہے جو یہاں سے یہاں گئی تھی۔ تو روح بھی اصل اسی طرح، جب کوئی بچہ یعنی پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو ایک لا ہوتی ہے، جو ایک رمق ہوتی ہے، یہ ہے اس کی روح، اور جب وہ مرتا ہے تو وہ نکل، جیسے اب جلتے ہوئے دیے کو آپ پھونک مار دیں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکل گیا نا، جو کہ جس کی وجہ سے وہ اس میں اندھیرا ہو گیا، وہ جو نکل گیا وہ روشنی تھی۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا وزن کریں ایک آدمی کا اس کی موت سے پہلے اور مرنے کے فوراً بعد اس کا وزن کریں تو وزن بالکل برابر ہوگا۔ اگر آپ کے کٹ سیکشن کر کے ہسٹولوجی میں دیکھیں تو وہ برابر ہوگا فوری طور پر اگر آپ دیکھیں تو، لیکن وہ جو نکل گیا وہ ہے بنیادی طور پر۔ اب آپ دیکھیے اس کو پرسیو کرنا کتنا مشکل ہے، ایک تجربے کے طور پر اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں اور خاموشی سے توجہ دیں، اٹینشن دیں اور غور کریں اور کسی نیچر کے ساتھ اٹیچ ہو کے غور کریں، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ جسم آپ نہیں ہیں، اور آپ کے اور جسم کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کی سوچیں ہیں یہ آپ نہیں ہیں، آپ کی ان سوچوں اور آپ کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اور اگر آپ اس سپیس کو، اس وقفے کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں تو سڈنلی آپ اپنے جسم سے اپنے آپ کو الگ محسوس کریں گے اور اپنی تھاٹ پروسیس سے اپنے آپ کو الگ محسوس کریں گے، اور وہ جو باقی چیز، وہ جو دیکھنے، یعنی آپ یہ جسم نہیں، یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی بلکہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کان نہیں سن رہے بلکہ کانوں کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس جسم کے جتنے افعال ہیں وہ آپ ان اعضاء، اور اسی طرح یہ آپ سوچوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں، مگر جو آپ کا اپنا آپ ہے اس میں اور آپ کی باڈی میں اور اس میں اور آپ اس کے تھاٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا فرق ہے یہی فرق ہے جو روح کو الگ کر دے گا اس کے ساتھ، اور جو ہی آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں جسم اور اس سے الگ ہوں تو آپ اس روح کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اور جب آپ اس روح کو محسوس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ روح اصل میں وہی ہے جو کہ ان پودوں میں ہے، اور وہ روح وہی ہے جو کہ پوری کائنات کے اندر ہے، اور اسی کا نام امر ربی ہے، اور اسی کا نام نور السماوات والارض ہے، اور اسی نور کا ایک پرتو ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جو پرتو ہے اس کی تو کوئی خوراک نہیں ہے، وہ تو سٹیٹک ہے، وہ تو ایک اپنی مکمل حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ خوراک کیا ہے، ضرورتیں کیا ہیں، یہ آپ کے جسم اور آپ کے انٹلیکٹ کا پرابلم ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ اس کو سن کے کوئی آدمی دوبارہ ریپروڈیوس کر سکتا ہو، کوئی آرٹیکل لکھ سکتا ہو، لیکن اگر آپ واقعی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خاموشی سے بیٹھ کر اور اٹینشن، توجہ کرنی پڑے گی، اور توجہ کی وجہ سے ہی وہ آپ کے احساس کا حصہ بنے گا، اور جب احساس کا حصہ بنے گا پھر ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو ساری زندگی سوتے ہوئے گزار دی، جو ہی ہماری آنکھ کھلے گی تمہیں اندازہ ہوگا کہ اصل منظر تو اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم نے اپنے لیے تشکیل کیا ہوا ہے اور تعبیر کیا ہوا ہے۔